گاندھی صاحب کہا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کو جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ملے گا. اگر ایسا ہے تو اللہ کیوں ایسے شخص کو عذاب دے گا جسے اذیت کا سامنا کرنا پڑے؟ جس طرح دنیا میں اس کو ڈپریشن ہے، اپنی جان لینا تو بہت مشکل کام ہے، تو لوگ جو جب اپنی جان لیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح کی ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 باتیں سمجھ لیجئے، اس کے بعد اس طرح کے سارے سوالات کا جواب آپ خود دے سکیں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کی جان لینا، اپنی جان لینا، اسلام کے نقطہ نظر سے یہ بالکل برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو حرمت عطا فرمائی ہے. چنانچہ نہ میں کسی دوسرے کی جان لے سکتا ہوں، نہ اپنی جان لے سکتا ہوں. میں اپنی جان لوں یا دوسرے کی جان لوں، یہ قتل کا اقدام ہے، اور قتل کی سزا قرآن مجید میں بہت سخت بیان ہوئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی جرم یا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو سزا سے پہلے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جرم کیسے ہوا اور کن حالات میں ہوا. یہ دونوں چیزیں جو اللہ نے ہمیں دنیا میں قانون دیا ہے اس میں بھی دیکھنی ضروری ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے. چنانچہ کوئی آدمی کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا تھا، کسی ڈپریشن کے نتیجے میں کوئی اقدام کر رہا تھا، کسی ذہنی بیماری کے نتیجے میں کر رہا تھا، حالات کے دباؤ میں کر رہا تھا، ماحول کے غلط ترغیبات میں کر رہا تھا، ان میں سے ہر چیز کی رعایت ملے گی. اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کے زمانہ نزول میں جن عورتوں کو ان کے مالک بدکاری کے لیے مجبور کر دیتے تھے، تو یہ فرمایا کہ اگر وہ دل میں پاک دامن رہنے کا ارادہ رکھتی تھیں تو اللہ ان کو سزا نہیں دے گا. اسی طرح جب دنیا میں سزا جزا کا معاملہ ہوا تو اس میں بھی یہ فرمایا کہ اس طرح کی عورتوں کو بدکاری کے جرم میں کوئی سزا نہیں دی جائے گی. تو یہ دوسری بات بھی ہر جرم کے بارے میں ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جرم ختم ہو گیا، وہ قتل ہے، وہ بدکاری ہے، وہ ڈاکہ ہے، وہ چوری ہے. جب بھی کوئی آدمی کسی جرم کا ارتکاب کرے گا تو وہ جرم تو ہو گیا، اور وہ اس کے لیے ایک مجرم کے طور پر اللہ کی عدالت میں پیش بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے حالات کیا تھے اس کو رعایت دی جائے گی. یہ دوسرا اصول ہے. تیسرا یہ ہے کہ رعایت اتنی ہی ملے گی جتنا ایک وہ مجبور ہوا یا دباؤ میں تھا. اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم اپنی دنیا میں بھی جان لیتے ہیں، اور کچھ وہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے باطن سے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت میں انسان کا وہ باطن، یعنی اس کا شعور کیا تھا، اس کے حالات کیا تھے، دباؤ کی قوت کتنی تھی، اس کے ارادے کا کیا حال تھا، سب اس کے سامنے نکال کے اس کی میز کے اوپر رکھ دیں گے. اس کے بعد جب وہ خود اس بات کا اقرار کر لے گا کہ یہ کام میں نے اپنے ارادے سے کیا ہے، لیکن اس میں اتنا حصہ وہ ہے جس کا باعث میرے حالات بنے ہیں، تو اب اس کے لحاظ سے اس کو رعایت ملے گی، یعنی سزا میں رعایت ملے گی. اور اس میں اس کا پورا امکان ہے کہ اس کو اتنی رعایت مل جائے کہ اسے بالکل ہی معاف کر دیا جائے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کو ہر معاملے میں سامنے رکھے تو یہ خودکشی بھی سمجھ میں آ جائے گی، قتل بھی سمجھ میں آ جائے گا، باقی چیزیں بھی سمجھ میں آ جائے گی. بہت شکریہ.